प्यार से बड़े खुदावंद गुड शेपर्ड टेलीविजन के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो खुदावंद तेरे काम को आगे बढ़ाने में जितने भी लोग हैं उसमें एक खूबसूरत इजाफा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, और खुदा दुआ करते हैं कि जो कुछ भी हम तेरे लोगों के साथ शेयर करें, प्यार खुदावंद इससे बहुत से लोग बरकत पाएं और इससे तेरे नाम को जलाल मिले। तेरे कदूस मुबारक और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आए नाजरीन, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ें, आए इस प्रोग्राम की जो मरकजी आयत है हम मिलकर उसकी तिलावत करते हैं। पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत खुदा के कलाम में से हम तिलावत सुनेंगे। और खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, और अगर खुदावंद की परस्तश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिनकी परस्तश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या मूरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे गिराने की बात है, सो हम तो खुदावंद की परस्तश करेंगे। खुदा के पाकलाम पढ़े सुने समझने के वसीला से हमें बरकत मिले। मेरे अजीजों, कैसी जबरदस्त बात है कि खुदा का बंदा यशवा ये कहता है कि अब रही मेरी और मेरे गिराने की बात है, सो हम तो खुदावंद ही की परस्तश करेंगे। याद रखें कि खुदा की नजर गिराने पर है, खानदान पर है, और इसीलिए खुदा ये चाहता है कि खानदान जो है वो मिलकर खुदा की परस्तश करे, खुदा के नाम को जो है वो इज्जत और जलाल दे। मैं चाहूंगा पास्टर जी कि आप जो हमारे नाजरीन हैं उनको अपना तारफ करवाएं। खुदावंद यीशु मसीह के कदूस नाम में आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज अपने फजल से हमें नवाजा और हमें यहाँ फराहम किया है। मैं बिशप पौलुस मसीह का भी शुक्रगुजार हूँ और गुड शेपर्ड टेलीविजन का भी शुक्रगुजार हूँ, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ पे हैं, और ख़ास तौर पर पास्टर ज़कील यूसुफ और उनकी मिसेस का, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। मेरा तअल्लुक़ होली नेशन रिवाइवल फेलोशिप चर्च फातिमा वाला से है और मेरा नाम पास्टर सलीम आर्थर है। जी शुक्रिया पास्टर साहब। इसी तरह से हम मिसिस पास्टर से भी जानेंगे। जी, आप भी व्यूअर्स को अपना नाम बताइएगा। मेरी तरफ से खुदा यीशु मसीह के मीठे जलाले और पुरफज़ल नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम, और मेरा नाम मिसेस सलीम आर्थर। जी नाजरीन, आपने सुना हमारे जो गेस्ट हैं उनका तारफ सुना। सो हम पास्टर जी और मिसेस पास्टर जी आपको वेलकम कहते हैं मसीही प्रोग्राम में, मसीहाना प्रोग्राम में, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ये तौफीक दी कि हम मिलकर व्यूवर के लिए जो है वो बरकत का जो है वो बाइस बन सकें। सो पास्टर जी, मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से हमारे जो व्यूवर हैं उनको बताएं कि आपने कब और कैसे खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने ये मौका बख्शा कि मैं अपनी निजात के तजर्बे को आपके साथ शेयर करूँ। जी। ये 1971 की बात है। मैं गॉर्डन कॉलेज में था और हम मुख्तलिफ जगह पे पास्टर जी के साथ जाया करते थे मीटिंग्स के लिए, और मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी एक अजीज़ा थी जिसको बैन सकीना कहते थे, और उनकी बड़ी खिदमत है। उन्होंने, वो मेरे रिश्तेदारों में भी थी, लेकिन उन्होंने मुझे खुदावंद की बातें बताई कि ये बात है तो आपको निजात हासिल करना ज़रूरी है, आपको तौबा करना ज़रूरी है। तो फिर खुदा ने मेरे अंदर काम किया और मैंने एक मीटिंग में, उन दिनों घरों में मीटिंग हुआ करती थी, तो मैंने खुदा के हुजूर वहाँ पे अपने गुनाहों का इकरार किया और तौबा की। फिर हमने असेंबलीज ऑफ गॉड को ज्वाइन किया, जो एरिया मोहल्ला में पास्टर सिलास थे, एम सिलास। तो सवा में फिर बपतिस्मा लिया और खुदा की शुक्रगुजारी कि आज तक खुदा ने कायम रखा है। अप्स एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन फिर भी हम खुदा उनके साथ वफादार हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदाउन के खादम की इस बाबरकत गवाही के लिए कि किस तरह से उनकी जिंदगी में चेंजिंग आई और किस तरह से उन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। इसी तरह से हम मिसेस पास्टर से भी जानेंगे कि उन्होंने कब और कैसे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। जी बुआ जी, मैं अपने आप को इस तरह से आपके सामने बताऊंगी अपने लिए
کہ میں تو اور چرچ میں جاتی تھی. میرے ہسبینڈ جیسے انہوں نے بتایا کہ میں خدا کو قبول کر چکا تھا، لیکن مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا. جب چرچ جاتے رہے تو میں نے کلام جب سنا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے تو ابھی تک توبہ نہیں کی اپنے گناہوں سے. تو جب کلام کے وسیلے سے یہ باتیں میرے سامنے آئیں تو میں نے بھی پھر اپنے آپ کو خدا کے حضور سرنڈر کر دیا، اور میں نے توبہ کی، اور میں نے پانی کے بپتسمے کا اظہار کیا خدا کے خادم سے. تو پھر انہوں نے میرے لیے بپتسمے کا بھی انتظام کیا. تو انہوں نے تو دریائے سوا میں بپتسمہ لیا، لیکن میں نے تو حوض میں لیا تھا بپتسمہ. پریز دا گاڈ جی. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بابرکت گھرانے کے لیے، اور جنہوں نے بتایا کہ نجات پانے کے لیے توبہ کرنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور میں یہاں پر پاسٹر جی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، جیسے رسولوں کے مال میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تو ہی مان لا تو تیرا گھرانہ جو ہے وہ بھی نجات پائے گا. ٹھیک ہے، تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. پاسٹر جی ہمارا پروگرام جو ہے وہ مسیحی گھرانہ ہے، اور ہم یہاں پر خاندان کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں، اور معاشرے میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہاں تک جھگڑے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں کہ طلاق تک جو ہے وہ نوبت چلی جاتی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیوں خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں؟ کیوں طلاق تک جو ہے وہ نوبت چلی جاتی ہے؟ پاسٹر جی شکریہ، یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے اور بڑا سنجیدہ سوال ہے. اس پر تمام گھرانوں کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ جب کبھی رشتے کی بات ہوتی ہے تو اس کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جاتی ہے. موسٹلی کچھ نہ کچھ ضرور چھپایا جاتا ہے، جو جب ظاہر ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور پھر نوبت طلاق تک پہنچتی ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی گھرانے اپنے بچوں کے لیے آگے سوچ رہے ہیں وہ جھوٹ سے کام نہ لیں. بالکل جو ریالٹی ہے وہی ان کو بتائیں، جو حقیقت ہے وہی ان کو بتائیں، کیونکہ جب حقیقت کھلتی ہے تو اس وقت معاملات خراب ہوتے ہیں. ہاں جی، تو یہ ہے کہ سچائی سے کام لیں. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پر ہوگی تو پھر خاندان جو ہے وہ خراب ہوگا. جی بالکل ایسے ہی ایسے ہی. جی پریز دی لارڈ. ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کے لیے کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جب ہم بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پہ رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری زندگیوں میں جو ہے ہمارے خاندان کا جو سٹارٹ ہے، مطلب میاں بیوی، ان کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے. تو اسی طریقے سے یہ بات جو ہے وہ بڑھتی جو ہے وہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو اسی طرح سے ہم مسز پاسٹر سے بھی پوچھیں گے کہ وہ بتائیں کہ یہ جو سیپریشن ہو جاتی ہے، طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، تو آپ کے نزدیک کیا آپ یہ کیا سوچتی ہیں کہ کیوں یہ ہوتا ہے، یہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بوا جی میں کچھ اور بھی باتیں بتاؤں گی، کیونکہ بے شک یہ جھوٹ پر رکھی ہوئی بنیاد پر جب عمارت بنتی ہے تو وہ لرز کھا جاتی ہے، گر جاتی ہے. بالکل اس طرح سے یہ شادی بیاہ بھی ایسے ہوتے ہیں. تو سچائی پر تو جو قائم رہتا ہے وہ قائم ہی رہتا ہے ہمیشہ. لیکن گھرانے کے جو افراد ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے لوگ متفق ہو کر یہ شادیاں کرتے ہیں، لڑکی کو پسند کرتے ہیں، گھرانے کو پسند کرتے ہیں، اور پھر لڑکے کو بھی پسند کیا جاتا ہے، گھرانے کو پسند کیا جاتا ہے، آپس میں بات چیت چلتی رہتی ہے، پھر منگنیاں ہوتی ہیں بڑی خوشی کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ. لیکن شادی کے بعد کیا بات پیدا ہو جاتی ہے کہ فوراً ہی ساس اور بہو کے اندر ایک کھچاوٹ سی پیدا ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک گھر میں ایک نئی لڑکی جب آتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لڑکی کو بھی اس کے جو پیرنٹس ہیں، خاص طور پر ماں، وہ گھر بسانے کے لیے جو اصول ہیں وہ اس کو بتا دے کہ بیٹا یہ آپ کا ماں باپ کا گھر ہے، آگے آپ کا سسرال کا گھر ہے، تو آپ نے وہاں کچھ زیادہ ہی محتاط ہو کے رہنا تاکہ آپ کی کوئی بھی شکایت نہ ہمیں ملے اور کوئی بھی آپ کی بات جو ہے وہ ان کو بری نہ گزرے.
تو یہ تو ہو گیا لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے اس کو ہدایت کہ جس طرح سے وہ رہتے ہیں آپ کوشش کریں ان کے ساتھ مل کے رہنے کی، کیونکہ آپ اکیلی ہو، ان میں گئی ہو، جانا ہے آپ نے، تو آپ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ مل کر آپ کا بھی وہ احساس کریں گے. آپ بھی کبھی کبھی اپنے بیچ میں بات بنوا سکتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں جو کسی کو دکھ دے، جو ان کے بالکل ہی اپوزٹ ہو جائے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو گھرانہ ہے جو بیاہ کر لاتے ہیں بیٹی کو، ان کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ جیسے ہماری اپنی بیٹیاں ہم نے اگلے گھروں میں بھیجی ہیں ویسے یہ بھی ہماری بیٹی ہے. تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں کہ وہ آ گئی ہے چلو جی نکرانی آ گئی انہوں تسو کما دے وچ، یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. میں نے بہت سے گھرانوں میں دیکھا ہے کہ وہ پھر سارا بوجھ اس لڑکی پر پڑ جاتا ہے کہ یہ بھی کام تو نہیں کرنا، یہ بھی کام تو نہیں، جلدی بھی تو نہیں اٹھنا ہے، سب کے لیے پکانا بھی ہے. پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر اس بیچاری کو جلدی اٹھ کر تھوڑی بھوک لگ گئی ہے تو اس نے کچھ تھوڑا بہت کھا لیا تو کچھ نشانی گھر والوں کو نظر آئی کہ جی اس نے تو کھانا کھا لیا، تو وہ گھر میں ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ اس نے ہم سے پہلے کیوں کھانا کھا لیا. یہی نہیں ان کو احساس کہ وہ پہلے سے اٹھی ہوئی ہے، کام کر رہی ہے، تھک گئی ہوگی، بھوک لگی ہوگی، چلو کھا لیا تو کیا ہو گیا. کیونکہ اپنی بیٹی جب سمجھیں گے تو پھر ان باتوں کو ہم محسوس کریں گے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بیٹی بیاہ کے لائی جاتی ہے اگر ہم اس کو اپنی بیٹی بنائیں جی جی تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں جی بالکل. میرا تو اپنا یہی تجربہ ہے اور میں یہ برداشت کی بھی ہونی چاہیے ہمارے اندر نا کہ وہ نیو آئی ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ نیو آئی ہے ہمارے گھر میں، اس کی عادات کو پتہ نہیں کیسی ہیں کیسی نہیں، تھوڑا بہت اس کو برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو احساس دلانا چاہیے کہ ہم بھی آپ کے ماں باپ ہیں، ہم بھی آپ کی قدر کرتے ہیں. میں یہاں پر یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ گھر بستے بھی تابع ہیں جی جی اور یہاں پر ایک میں ایگزامپل دینے لگا ہوں. یہ ایک میں نے سنا واقعہ، تو اس کے اندر یہ ہے کہ ایک جو ساس ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں بات چیت کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ جب سے میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے تو یہ تو اپنی بیوی کا ہی ہو کے رہ گیا، ٹھیک ہے، اور پہلے جو تھا یہ سیلری لے کے آتا تھا تو یہ میرے ہاتھ میں رکھتا تھا، لیکن جب سے شادی کر دیا یہ اب سیلری جو ہے وہ اپنی بیوی کو دیتا ہے. تو پھر ساتھ ہی کہتی ہے کہ اس سے زیادہ اچھا جو ہے وہ میرا دماد ہے. بھائی کیوں؟ وہ اس لیے اچھا ہے کہ وہ جب سیلری لے کے آتا ہے تو وہ لا کے میری بیٹی کے ہاتھ پہ رکھتا ہے. تو یہاں پر جو سوچنے والی بات ہے کہ آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ یہ بھی معاملات ہیں. لیکن میں اس کے اندر یہ بھی ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ جب خاندان جو ہیں ان کے اندر خدا نہیں ہوتا، جی ٹھیک ہے، بنیاد جب جھوٹ پر رکھی جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خدا کا میاں کے اندر اور بیوی کے اندر ہونا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور میں اکثر یہ میں نے کسی جگہ پہ ایک بات پڑھی کہ جو خاندان مل کر رہ سکتا ہے، جو خاندان مل کر دعا کر سکتا ہے وہ مل کر رہ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور خاندانوں کے اندر موسٹلی یہ فقدان پایا جاتا ہے کہ وہ مل کر دعا نہیں کرتے. ایسا ہی ہے. پسٹر جی کچھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی جی جی. یہ بات جب چلی ہے انہوں نے فرمایا کہ وہ جو بیٹی گھر میں آتی ہے اور جو نئی ماں اس کو ملتی ہے ان کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو بیٹا ہے گھر کا وہ اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ بہو کا قصور نہیں ہے، نہ ساس کا قصور ہے، یہ قصور اس بیٹے کا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کنفلکٹ پیدا ہوا. اس لیے کہ پہلے بیٹا آتا تھا وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھتا تھا، سیلری بھی اسے دیتا تھا، اور اب اس نے اپنے رویے میں تبدیلی لے آیا ہے. اب وہ ماں کے پاس نہیں بیٹھتا، نہ ماں کو سیلری لا کے دیتا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ وہ اسی طرح ماں کے پاس جائے، اس کو سیلری بھی لا کے دے. ماں تھوڑی دیر کے بعد ضرور کہے گی کہ جاؤ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، جاؤ بہو کے پاس جاؤ، وہ کہہ دے گی. اور یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، یہ سب کام صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بیٹے کو اہم رول ادا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بیٹا اس میں ایک خاص فگر ہے جو گھر کو صحیح رکھ سکتا ہے. یعنی بیوی کو بیوی کی جگہ دے، ماں کو ماں کی جگہ دے. جب ماں یہ سمجھتی ہے کہ میری جگہ بیوی نے لے لی ہے تو پھر وہاں پہ
होता है, ये ग्रज पैदा हो जाता है ना, तो इसलिए फिर घराने खराब होते हैं। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू जा रही है व्यूज। हम लोग इस वक्त बातचीत कर रहे हैं कि क्यों मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। तो एक जगह पर हमने एक शादी अटेंड की तो पता ये चला कि जो लड़ाई झगड़ा है वो मियाँ बीवी के दरमियान कम होता है और उनको मिलाने वालों का ज्यादा होता है। वो तेरे और वो मेरे, वो ये कर गए, वो ये कर गए। और मियाँ बीवी का जो लड़ाई झगड़ा होता है वो सिर्फ और सिर्फ 10% होता है, और उस लड़ाई झगड़े को ज्यादा बढ़ाने वाले जो होते हैं वो उनके घर वाले होते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं। इसी तरह से हम मजीद आगे बढ़ेंगे। जी पास्टर साहब। जी नाजरीन, आपने सुना कि ख़ानदानों के अंदर किस तरह से लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, और यहाँ पर पास्टर जी ने और उनकी मिसिस ने बताया कि जब झूठ पर बुनियाद रखी जाती है और जब बेटी को, जो बहू होती है, उसको अपनी बेटी नहीं समझा जाता, तो इस तरह से भी ख़ानदान के अंदर लड़ाई झगड़े जो हैं वो पैदा किए जाते हैं। और मैं समझता हूँ पास्टर जी के रिश्ते जो हैं वो अपनायत के होते हैं, रिश्ते एहसास के होते हैं, एहसास के होते हैं, अपनायत के। और जब एहसास नहीं होता तो फिर जो है वो रिश्तों में तजाद जो है वो पैदा होता है, ठीक है। और जब तजाद पैदा होता है तो फिर नफरत पैदा होती है और फिर सेपरेशन तक, और इस तरह के मामले जो है वो बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यूवर्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जरूरी है कि आप अपनी जिंदगियों के अंदर, अपने घरानों के अंदर खुदा को जो है वो अव्वल दर्जा दें, और इसके साथ साथ इस बात को भी याद रखें कि आपस में कभी भी एक दूसरे के साथ झूठ ना बोलें। और याद रखें कि जब एक दूसरे के साथ आप झूठ बोलेंगे तो इस तरह से भी आपके घराने के अंदर जो है वो नफाक पैदा होगा, शैतान को जो है वो मौका मिलेगा। और याद रखें कि शैतान कभी भी ये नहीं चाहता कि घराना जो है वो मिलकर रहे, लेकिन खुदा की ये ख्वाहिश है कि खानदान जो है वो मिलकर रहे, खानदान मिलकर जो है वो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे। और यह जैसे हमने ये तलावत में भी सुना कि यीशु कहता है, अब रही मेरी और घराने की बात। लोगों ने जब गैर मबूदों का रुख किया तो यीशु कहता है कि भाई जिसकी प्रस्तश आप लोगों को भली मालूम होती है आप उसकी प्रस्तश करो, लेकिन जो मेरी और मेरे घराने की बात है वो यही है कि हम खुदा ही की प्रस्तश करेंगे। सो खुदा चाहता है कि खानदान जो है वो खुदा की प्रस्तश करे, खुदा चाहता है कि खानदान जो है वो खुदा की हजूरी में रहे। सो पास्टर जी, हम इसी तरह से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और हम देखते हैं कि मियाँ बीवी फिर उसके बाद बच्चे भी होते हैं, है ना। खुदा औलाद जैसी नेमत भी देता है, बरकत देता है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये भी बात देखी गया कि बच्चों के अंदर जो है, बड़े पेरेंट्स जो है, मैंने उनको सुना है कि वो इस बात का जो है वो शिकायत करते हैं, हमारे बच्चे जो है वो बड़े नाफरमान है, वो हमारा कहना नहीं मानते। तो आप क्या सोचते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। जी जी। एक तो ये, मैं इसमें वालिदैन को कसूरवार ठहराऊंगा, इसलिए कि आप भी और हम भी चर्च में कहते हैं कि बच्चों को संडे स्कूल भेजें, तो बच्चे को संडे स्कूल नहीं भेजा जाता। तो अगर भेजा भी जाता है तो उतनी इंटरेस्ट के साथ नहीं। घर में उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती, रूहानी तौर पर उनको तालीम नहीं दी जाती। अगर वालिदैन खुद भी बैठे खुदा के हुजूर तो बच्चों को भी खुदा के हुजूर बैठने का मौका मिलता है और उनको तरीका भी आएगा और सलीका भी आएगा कि किस तरह खुदा के हुजूर बैठना है। तो ये यहाँ से इनकी इब्तिदा होती है। दूसरी ये है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ रवैया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये छोटे बच्चों के लिए छड़ी का जिक्र नहीं है, ये बड़े बच्चों के लिए है जो छड़ी का मकसद समझे हैं कि हमें क्यों मारा जा रहा है, क्यों हमारी पिटाई हो रही है, बड़े बच्चे समझते हैं। और पंजाबी की एक बात है कि कुड़ियां नू खवाओ जवाई की तरह और वेखो कसाई की तरह, यानी उनकी खिदमत जहां तक है, जहां तक उनकी जरूरियत का तौल्लुक है, उनको ऐसे बर्ताव जैसे कि दामाद के साथ बर्ताव करते हो। लेकिन जब कहीं उनकी कोई गलती होती है तो फिर इसी तरह जैसे अब कसाब बन गया उनके लिए। सो माँ बाप का डर और खौफ उनके ज़हन में रहना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि एक और बात भी है कि ओवर कॉन्फिडेंस वालिदैन को नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे ठीक हैं, हमारे बच्चे ठीक हैं। कभी कभी वालिदैन इसी सोच में रहते हैं कि बच्चे ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं हमारे, लेकिन बच्चे धमाका कर देते हैं तो बड़ा काम खराब होता है।
تو اس لیے میں یہی بھی چاہوں گا کہ والدین بچوں پر دھیان بھی رکھیں. پریز دا لارڈ. ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کی اس بابرکت بات کے لیے کہ بچوں کو سنڈے اسکول لے کے آنا چاہیے، اور یہ ذمہ داری ہے میاں بیوی کی جو کہ خاندان کو لیڈ کر رہے ہیں. ماں باپ، بچوں کے ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو ضرور سنڈے اسکول لے کے آئیں. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ایک ہی چھٹی کا دن ہوتا ہے، بچوں کو آرام کرنے دیں. جب ہم ایسے کہیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ باتیں جو ہیں وہ بچوں کے اندر فیڈ ہوتی جائیں گی. بچے اس کو سیکھیں گے کہ کوئی بات نہیں، ہمارے پیرنٹس جو ہیں ادھر سے ہمیں ہلا شیری مل رہی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم ریسٹ کر سکتے ہیں، آج کا دن ہمارا ریسٹ کا دن ہے. تو جب ہم ایسے کریں گے تو ڈیفینیٹلی بچے بھی جو ہیں وہ اس کو فالو کریں گے اور وہ گھر میں ہی رہیں گے. لیکن جب ہم بچوں کو ساتھ لے کر ان کی انگلی پکڑ کر چھوٹے ہوتے ہی سے ان کو چرچ میں لے کے جائیں گے، ان کو سنڈے اسکول میں بٹھائیں گے، تو ڈیفینیٹلی ان کی تربیت جو ہے وہ کلام کے مطابق ہوگی. ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کی اس بابرکت بات کے لیے. اسی طرح سے ہم مسز پاسٹر سے بھی جانیں گے کہ آپ کیا کہتی ہیں کہ ایک ماں ہونے کے ناطے بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے. بوا جی میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ماں جو ہے نا وہ بچوں کا پہلا مدرسہ کہلاتی ہے، ماں کی گود. کیونکہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے باتیں. اگر ماں دعا گو ہے، خدا پرست ہے، تو وہ پریگننسی کے دوران ہی وہ دعائیں کرتی ہے، خدا کے حضور بولتی ہے. جب ہم بلند آواز سے، دل میں نہیں، چپکے سے نہیں، دعا بلند آواز سے جب وہ خدا کے حضور دعا کرتی ہے ماں، تو بھی آواز جو ہے نا وہ بچہ بھی سنتا ہے. اس کے اندر یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ سن رہا ہے. اس طرح سے جب وہ پیدا ہو جاتا ہے، اس وقت بھی ماں جب دودھ پلاتی ہے اپنے بچوں کو، تو وہ اس دوران ہی بچوں کے ساتھ کلام کی باتیں کریں، ان کو بتاتی رہیں کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی بات کلام کی ایسی جو کہ وہ اس کے کان سنتے تو رہیں گے، لیکن وہ بے شک ابھی اس کو نہیں بولے گا، نہ اس پہ توجہ اتنی دے گا، لیکن اس کے کان ان باتوں کو سننے کے عادی ہو جائیں گے. بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو یہ باتیں نہیں سنائی جاتی، تو جب سنائی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں بڑا ہوگا تو دیکھی جائے گی، خود ہی سمجھ لے گا. خود بخود سے بچے خدا کی باتوں کو نہیں سیکھتے. میں یہ یقین کے ساتھ بات کہہ سکتی ہوں، خود بخود وہ دنیا کی باتیں سیکھتے ہیں، جو کچھ ہم ان کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. تو کیوں نہ ہم مائیں جو ہیں ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں کہ جو وہ ابھی سے ہی خدا کے بارے میں سیکھنا شروع کر دیں، چھوٹی عمر میں ہی، پیدائش سے لے کر، پریگننسی سے لے کر بڑے ہونے تک. 5 سال تک اسرائیلی جو بچے تھے ان کو ساری شریعت یاد ہو جاتی تھی. وہ کس کی وجہ سے تھی؟ ماؤں کی وجہ سے، مائیں کرتی تھی. اس طرح سے میں ایک حوالہ دوں گی ماں کے بارے میں، بائبل مقدس میں جن کا ذکر ہے. موسیٰ کی ماں کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ان پر کیا ظلم ڈھائے جا رہے تھے. ان کے تو لڑکوں کو مارنے کے پروگرام بنے ہوئے تھے کہ لڑکوں کو مار ڈالیں. تو اس کی ماں نے کیا ہوشیاری کی کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ بچ جائے. آپ کو پتہ ہے اس کو دریا میں بہا دیا گیا، پھر اس کو بادشاہ زادی نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا. لیکن یہاں میں بولوں گی کہ بڑی بہنوں کا بھی کچھ کردار ہونا چاہیے. بڑی بہنیں جو وہ بھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سکھا سکتی ہیں. تو اس نے کس طرح جا کے شہزادی کو بتایا کہ میں اس کے لیے دائی لے آؤں آپ کے لیے جو اس کو دودھ پلائے تمہارے لیے. تو پھر وہ اپنی ہی ماں کو لے کر آئی، اس کی ماں نے دودھ پلایا اس کو. تو اس وقت اس کی ماں اس کو ساری یہ باتیں بتاتی، شریعت بتاتی رہتی تھی، اور اس کو یہ بتاتی رہتی تھی کہ تیرے وہ بھائی ہیں جو عبرانی ہیں، وہ تیرے بھائی ہیں، ہماری تیری قوم ہے، وہ تو ان کا بچہ ہے. اسی لیے تو جب وہ بڑا ہوا، وہ باہر نکلا، تو اس کو آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کو ایک مصری جو تھا وہ عبرانی کو مار رہا تھا. تو اس نے اس کو کہا کہ کیوں اس نے اس کو مارا، تو وہ مر گیا. پھر اس طرح سے دوسری بار بھی ایسے ہوا، تو وہ کہنے لگا کہ تجھے کس نے ہم پر حاکم بنایا؟ اپنی ہی قوم کے لڑکے نے یہ بولا. جس طرح سے وہ پتہ ہے آپ کو، کوئی جگہ چھوڑ کر چلا گیا، خدا نے کس طرح اس کی مدد کی. لیکن یہاں دیکھا جائے تو اس کے اندر اپنی قوم کے لیے درد تھا، اور کس نے یہ ڈالا؟ اس کی اپنی ماں نے. تو اگر آج بھی مائیں خدا کا خوف اپنے بچوں کو دلائیں،
اس کے سامنے شریعت کی باتیں کریں، خدا کے حکموں کی باتیں کرتی رہیں، تو وہ بچے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر گیت گائے جائیں گھروں میں، تالی بجائی جائے، پریز دا لارڈ کیا جائے، تو وہ بچے وہ سیکھتے ہیں باتیں، وہ کرتے ہیں. پھر کہیں بھی میں نے دیکھا ہے کہ کہیں بھی پرستش ہو رہی ہوگی، وہ بچہ سنے گا نا جب، تو وہ ضرور اس پر اس کا اثر لے گا، توجہ دے گا. یہاں پر کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پرانے عہد نامہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ باتیں جن کا میں تجھے آج حکم دیتا ہوں تو ان کو اپنے دل پر نقش کر اور اپنی اولاد کے بھی ذہن نشین کرا. ٹھیک ہے. اور جیسے بڑی زبردست بات چل رہی تھی کہ ماں جو ہے وہ پہلی درس گاہ ہے. ٹھیک ہے. اور پاسٹر جی آپ نے یہ کہا کہ پیرنٹس ہوتے ہوئے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول میں لے کے جائیں. سو یہاں پر جو ویور سیکھنے والی بات ہے کہ بینگ اے پیرنٹس یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چرچ میں لے کے جائیں، ہم اپنے بچوں کو سنڈے اسکول میں بھیجیں. اور یہ میں اس کے اندر یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں، اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم جو والدین ہیں ہم اپنے بچوں کی جسمانی تعلیم جو اس کے لیے بڑے فکر مند ہوتے ہیں. ان کے لیے ہم نہیں یہ دیکھتے سردی ہے گرمی ہے، ہم ان کو صبح صبح اٹھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہے، امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کار جس پر اس نے جانا ہے تاکہ وہ اسے بوڑھا ہو کر بھی واپس نہ مڑے. پاسٹر جی میں اس پروگرام کے آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ وہ کس طرح سے ایک مسیحی گھرانہ بن سکتے ہیں. شکر گزاری پاسٹر جی آپ کی. خدا کے پاک کلام میں سے ہم پیدائش کی کتاب میں سے 7واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیں گے. اور یہاں لکھا ہے کہ خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے. اور اگر ہم 6 باب کی نامی آیت دیکھیں تو یہاں لکھا ہے کہ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. سو یہاں پہ خدا کے بندے کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا. بے عیب تھا، اس میں کوئی بھی عیب نہیں تھا. اور خدا اسے کہتا ہے کہ تو اپنے گھرانے کے ساتھ کشتی میں آ. اور یہاں ایک بڑی زبردست بات ہے، لکھا ہے کیونکہ میں نے تجھی کو یعنی تجھ ہی کو اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے، پورے خاندان کے ساتھ. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راست باز تھا اور خدا کے ساتھ چلتا تھا تو اس کے بچوں میں بھی ایسی ہی تربیت تھی. وہ بھی راست باز تھے اور وہ بھی خدا کے ساتھ چلتے تھے، اور جیسے باپ ان کو کہتا تھا ویسے ہی وہ اس پر عمل کرتے تھے. اور نئے عہد نامے میں اگر ہم دیکھیں تو خدا کا کلام ہمیں اعمال کے اندر یہ خدا کا کلام لکھا ہے. اور دروگے کی بات آپ کو یاد ہے، اور وہاں پہ اس نے کیا کیا اور یہ آپ جانتے ہیں، لیکن یہ میں مختصر طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ جب پولس اور سیلاس قید خانہ میں تھے اور کلیسیا ان کے لیے دعا کر رہی تھی، وہ بھی دعا کر رہے تھے، اور آدھی رات کے تقریباً وہ گیت بھی ہم کے گیت گا رہے تھے، تو ایک بنچال سا آیا اور قید خانے کی نیو ہل گئی، تو ان کی بیڑیاں کھل گئیں، دروازے کھل گئے. دروگے نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی، لیکن پولس نے اسے آواز دے کے کہا کہ نہیں، ہم یہاں پہ ہی ہیں. وہ خوف زدہ تھا کہ یہ جو قیدی ہیں یہ بھاگ گئے ہیں، اور اس بات سے وہ متاثر ہوا، ان کے اس رویے سے وہ متاثر، حالانکہ ان کے پاس وقت تھا کہ وہ بھاگ سکتے تھے لیکن وہ نہیں بھاگے. تو وہ کہتا ہے کہ اے صاحب ہم کیا کریں. یہاں پہ لکھا ہے انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اور آگے ہم 34ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور انہوں نے اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی. تو یہ گھرانہ ہے، کس طرح اس نے اپنے گھرانے کو بچا لیا، کیونکہ وہ خود بچ گیا تھا. اور خود کیسے بچا تھا
कि उसने उन रसूलों के अंदर उस अंजील को देखा था। उसने पढ़ा नहीं अंजील को, लेकिन उसने उसके अंदर देखा। तो जब हमारे घरानों में अंजील होगी, और मैं ये कहता हूं कि 4 नहीं 5 अंजीलें हैं, और 5वीं अंजील हम खुद हैं, क्योंकि लोग खुदा के मुतालिक सिर्फ सुनते हैं लेकिन देखते वो हमें हैं। और जब हमारा रवैया बेहतर होगा बतौर खानदान के सरबराह, बतौर खानदान के अफराद, तो लोगों को बाइबल सुनाने की जरूरत नहीं है, लोग आपके रवैये के वसीले से खुदा के पास आएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन के खादम की इस बाबरकत बात के लिए कि जब हम खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम और हमारा घराना जो है वो निजात पाता है। इसी तरह से हम लोगों ने आज सीखा है कि हमें अपने खानदानों में झूठ को अव्वल दर्जा नहीं देना चाहिए, हमें अपने खानदान की बुनियाद जो है वो सच पर रखनी चाहिए, और इसी तरह से हमें अपने बच्चों को जो है वो संडे स्कूल लेके जाना चाहिए, उनकी कांट छांट करनी चाहिए। और यहाँ पर एक वर्स मैं पढ़ना चाहती हूँ, हमाकत लड़के के दिल से वाबस्ता है लेकिन तरबियत की छड़ी उसको उससे दूर कर देगी। जब पेरेंट्स जो है वो एज अ खानदान को लीड करने वाले, जब वो अपने बच्चों की हर एक बात पर जो है वो ध्यान देंगे और तरबियत की छड़ी इस्तेमाल करेंगे, वो छड़ी नहीं जिससे कि मारा जाता है, लेकिन तरबियत की छड़ी को अगर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली उनके बच्चे जो हैं वो सही रास्ते पर चलेंगे और वो चर्च में जाएंगे और कलाम को सीखेंगे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के खादम के लिए, इसी तरह से उनकी मिसेज के लिए, इनकी बाबरकत बातों के लिए, बाबरकत गवाहियों के लिए। इन सब बातों से हमने भी बरकत पाई और डेफिनेटली व्यूअर्स आप लोग जो इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप लोगों ने सबने इन बातों से बरकत पाई होगी। अभी मैं चाहती हूं कि हम पास्टर जकील के साथ मिलकर इन तमाम देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए दुआ करेंगे कि यहाँ से इनकी जिंदगियों से हर तरह का बहरान जो है वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, माली बहरान, इसी तरह से रूहानी बहरान और लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से इनके खानदानों से दूर हो जाएं। तो आइए हम मिलकर पास्टर जकील के साथ दुआ करते हैं। आए हम अपनी आंखें बंद करते हैं, खुदा की हुजूरी में दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में और रूह कुदस के वसीला से हम शुक्रगुजारी करते हैं, और इन तमाम देखने वालों के लिए हम खादमीन मिलकर यीशु मसीह के नाम से सलामती और बरकत की दुआ मांगते हैं। यहोवा पाक खुदा, हम तेरे खादमीन मिलकर इन घरानों के लिए सलामती चाहते हैं और दुआ मांगते हैं कि टूटे खानदान खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में जुड़ जाएं। और इसी तरह से यहोवा पाक खुदा मिन्नत करते हैं कि पेरेंट्स को ये तौफीक दें कि वो खुद भी तेरी हजूरी में ठहरा करें और अपने बच्चों को भी लेकर तेरी हजूरी में आया करें, ताकि खुदा ये बाबरकत घराने ठहरे, ताकि ये सच मुच में मसीही घराने बने। हम जानते हैं कि अगर जिंदगियों में घरों के अंदर मसीह नहीं तो वो कभी भी मसीही नहीं बन सकते। इसलिए खुदा, हम तेरी हजूरी में ये दुआ मांगते हैं कि जिंदगियों में तो अपना जलाल जाहिर कर और खानदानों के अंदर से हर तरह की नातफाकी की बदरूहें, बीमारी की बदरूहें खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से दूर रहें। और ऐ खुदा, ये घराने तुझ में कायम रहते हुए अपने बदनों से खुदा तेरा जलाल जाहिर करें, और ऐ खुदा लोग इनकी जिंदगियों को देख कर कहें कि ये वाकई सच में मसीही घराने हैं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, गुड शेपर्ड टेलीविजन के लिए। ऐ खुदा, हम तेरी बरकत को चाहते हैं सारी टीम के लिए, बिशप साहब के लिए, उनके घराने के लिए। ऐ खुदा, हम तेरी बरकत चाहते हैं खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। जी पास्टर जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको भी बरकत दे। थैंक यू जी। जी नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से यकीनन आप लोगों ने बरकत पाई है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें और देखते रहिएगा गुड शेपर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।